شاید ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں جوائن کر لیں. جنرل صاحب ذرا افغانستان کی صورتحال پر ہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. یہ جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ امریکہ سے ہوں, ویسٹ سے ہوں, جنرل نک کارٹر نے بھی کہا پاکستان کے رول کو اب جو ہے وہ امپورٹنس دی جا رہی ہے اس سارے ایشو کے اندر, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور ہم جس طرح چل رہے ہیں ابھی تک جو ہمارا اسٹانس ہے وہ بالکل اپروپریٹ ہے, بالکل ٹھیک جا رہے ہیں ہم اس سارے پروسیس میں؟ عادل تھینک یو ویری مچ. میں بڑے مختصر چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا رول کتنا اہم رہا ہے, کتنا اہم ہے اور آنے والے دنوں میں کتنا اہم ہوگا. پاکستان اور افغانستان کے جو قدر مشترک ہے جو کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہے افغانستان کی, اگر ان حقائق کو آپ سامنے رکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہم دونوں طرف مذہب ایک, ثقافت ایک, لینگویج بولنے والے ایک, آدھے خاندان اس طرف آدھے خاندان اس طرف, 2611 کلومیٹر لمبا بارڈر جو ہم شیئر کرتے ہیں. پھر 30 لاکھ افغان مہاجرین آج بھی پاکستان میں رہتے ہیں. 35 سے 40 ہزار آدمی روزانہ بارڈر کی دونوں طرف آتا اور جاتا ہے, اور یہ زیادہ ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے اور تجارت کے لیے افغانستان سے لوگ آتے ہیں. ایک لینڈ لاکڈ کنٹری جس کا واحد کمفرٹیبل, آسان اور شارٹسٹ جو ٹریڈ روٹ ہے وہ پاکستان کے تھرو ہے, اور ان کی جو ہیومینیٹیرین امداد ہے وہ پاکستان سے ہی جا سکتی ہے, اور گندم, گوشت اور باقی تمام جو اجناس لینڈ لاکڈ ہونے کی وجہ سے ضرورت پاکستان ہی پوری کرتا ہے. لینڈ لاکڈ ہونے کی وجہ سے پاکستان ہی پوری کرتا ہے. اب جس ملک کے ساتھ اس قدر مشترک, اور پھر ہماری سیکیورٹی کو سب سے بڑی تھریٹ ان نان سٹیٹ ایکٹرز اور ان دہشت گرد تنظیموں سے ہے جو افغانستان میں پناہ لے کر ادھر ہمارے ملک کے اندر بلوچستان اور KPK کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں, اور ہمارے لیے بہت بڑے انہوں نے آپریشن کیے جس کی وجہ سے پاکستان آرمی بھی 10 سال انوالو رہی. اگر ان حقائق کو سامنے رکھیں تو پاکستان کی اہمیت سے نہ کوئی انکار کر سکتا ہے. آنے والے دنوں میں جو بھی حکومت قائم ہوگی اس کو ریکگنائز کیے بغیر ہم یہ تمام تر فیسلٹیز ایک ایسی ریاست کو کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں جس کی ہم حکومت ہی کو نہ مانتے ہوں. لہذا پاکستان کا جو بھی ڈیسیجن آنے والے وقتوں میں ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہونا چاہیے. ہمیں روس, چین یا کسی اور ملک سے نہ گائیڈنس لینی ہے, نہ ان کی لائن کو ٹو کرنا ہے. اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. ٹھیک سر, اگر آپ مجھے بریف اس پر ذرا ایک بریف کامنٹ اور کرتے ہیں, کیونکہ پھر میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں اور پھر وہ ذرا پولیٹیکل سٹانس آ جائے ہمارے سامنے, پولیٹیکل پارٹیز کا بھی. افغان مہاجرین کا کیا کرنا چاہیے, ہمیں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ دیکھیں, نہ لینا پہلی بات ہے, نہ لینا از دا بیسٹ, لیکن اگر ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر انہیں جو اسٹیبلش شدہ کیمپس ہیں ان تک محدود رکھ کے انسانی ہمدردی کے تحت امداد پہنچانی ہو تو ایک مختصر نمبر کو لے لینے میں شاید ہماری مجبوری بھی ہوگی اور کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن فری فار آل نہیں ہونا چاہیے. فری فار آل نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا دل ہے اٹھ کے آ جائے. رائٹ. کل شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ, ان کا ہم نے انٹرویو کیا, ان سے جب ہم بات کر رہے تھے ذرا آپ کو سنواتے ہیں انہوں نے کیا کہا, کیونکہ پارلیمنٹ میں لے جانے پر اس پر بہت بات ہو رہی ہے. کیا کہنا تھا ان کا, سنیے. پارلیمنٹ میں اس کو آپ کب لے کے جائیں گے, پارلیمنٹ میں اس کو کب ڈسکس کیا جائے گا؟ ہم نے پارلیمنٹ کو کوشش کی ہے معزز ممبران کو اعتماد میں رکھے, ان کو بریفنگ بھی دی تھی, فلسفے بھی دی تھی. علم میں ہے کہ ایک ان کیمرہ سیشن ہوا تھا جس میں پارلیمنٹرین لیڈرشپ اور بھی اہم لوگ تھے, جس میں آرمی چیف بھی تھے, DCI نے بریفنگ دی تھی اور اس پہ سوال جواب بھی ہوئے تھے, ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سچویشن کو ایوالو کرنے دیں. پارلیمنٹ ہمارے لیے محترم ہے, ان کو اعتماد میں ضرور لیں گے, لیکن سچویشن ذرا کلیئرٹی تو آ جائے. باقی کوئی جو معزز ممبر ہے وہ اپنا انپٹ دینا چاہے ہم اس کو ویلکم کریں گے. ہماری یہ خواہش ہے کہ اس ایشو پر ہم یک زباں ہو کر. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو پارلیمان میں لائیں, امپورٹنٹ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کل ریفرنس دیا, انہوں نے کہا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں پارلیمان میں ایک بریفنگ دی گئی, ان کیمرہ بریفنگ دی گئی, وہاں پر ہم نے بتایا سچویشن ایوالو ہو رہی ہے,
تھوڑا سا اور پکچر کلیئر ہو جائے, چیزیں کلیئر ہو جائیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ سامنے آنا چاہیے. تو آپ لوگوں کا اصرار یہ ہے کہ نہیں, یہ پارلیمان میں لا کر اس پر بات کرنی چاہیے. جی دیکھیے, سچویشن تو آپ کے سامنے ایوالو ہو رہی ہے. آپ کے سامنے وہ افغانستان کے اندر جس قدر بڑی تبدیلی آئی ہے اور جس تیزی سے آئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کو کانفیڈنس میں نہ لینا تھوڑی سی لاپرواہی ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ مسلسل ایک سیشن جاری رکھے اور لوگوں کو بتاتی رہے, پارلیمان کو بتاتے رہیں کہ اس وقت کیا موجودہ صورتحال ہے, تمام پارٹیز کا انپٹ لیتے رہیں, تاکہ جو بھی فیصلہ حکومت کرے الٹیمیٹلی تو حکومت کو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دینی ہے. لیکن اگر حکومت اس پالیسی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے آن بورڈ لانا چاہے اپوزیشن کی جماعتوں سے, وہ تو بہت بہتر ہوگا. دیکھیے, اس کا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک دفعہ پالیسی بنا لیں گے تو پھر تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے صرف اس کو پازیٹیولی کرٹیک کرنا, یعنی ملکی مفاد میں ایک نئے زاویے سے دیکھنا اور کہنا کہ کیا اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. مگر یہ جو بہتری کی گنجائش ہے, اگر پہلے ہی گفتگو میں اس کو ملحوظ خاطر رکھ لیا جائے اور اس کو اگر پالیسی کے اندر انکلوڈ کر لیا جائے ان عوامل کو جو کیے جا سکتے ہیں, تو پھر اس کے بعد میں لے دے جو ہے اس کے امکانات بہت زیادہ گھٹ جائیں گے. اب حکومت نے 3-4 موٹی جو اس وقت میں گفتگو سن رہا ہوں, کیونکہ حکومت نے تو کوئی پالیسی نہیں دی ہے اور شاید اس وقت بہتر یہ ہے کہ وہ پالیسی نہ دے, لیکن جو اسمپشن سامنے آ رہی ہیں وہ بہتر کیسے کہ وہ پالیسی نہ دے؟ جو ہمارے ساتھ جی اس وجہ سے کہ بھی وہ ایک فلکس میں ہے نا سچویشن, تو وہ ابھی حکومت کی طرف سے بھی بیان یہی آ رہا ہے کہ ذرا فلکس کو سیٹل ہو لینے دیں. لیکن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں, جو حکومت بار بار کہہ رہی ہے, جو بہت سے حکومتی ترجمان کہہ رہے ہیں, وزراء کہہ رہے ہیں, وہ کیا اسمپشنز ہیں جو موٹی سامنے آئی ہیں. پہلی پالیسی اسمپشن یہ ہے کہ یہ نئے طالبان ہیں, ان کا پرانے طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے اس وقت جو ان کا بیہیویئر ہوگا وہ پرانی طالبان کی رجیم سے یکسر مختلف ہوگا. یہ ایک اسمپشن جس کو رکھنا چاہیے اپوزیشن کے سامنے, اس کے پیچھے جو عوامل ہیں, جو فیکٹس ہیں, جو انٹیلیجنس ہے, وہ سامنے رکھنی چاہیے تاکہ سب کو اس بات پہ کانفیڈنس ہو. دوسرا یہ کہ ٹی ٹی پی جو ہے اور ٹی ٹی اے علیحدہ ہیں. میں تو ویسے کسی میٹنگ میں موجود نہیں تھا, وہ جو سیکیورٹی کی میٹنگ تھی, لیکن بہت سے آپ کے ٹی وی پروگرامز پہ پچھلے 3-4 دن میں مجھے یہ پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک بات یہ سامنے آئی تھی, اور سلیم صافی صاحب نے بھی ایک پروگرام میں یہ بات کہی کہ ٹی ٹی پی, یہ کہا گیا تھا کہ ٹی ٹی پی اور تحریک طالبان ٹی ٹی اے یہ ایک ہی طرح کی تنظیمیں ہیں. تو پھر کانفیڈنس میں لیا جائے اپوزیشن کو اور ان کو بتایا جائے کہ ٹی ٹی پی کا جو پہلے رویہ تھا, اب ہماری پالیسی میں اسمپشن کیا ہے کہ جہاں پہ طالبان بدل گئے ہیں وہاں پہ ٹی ٹی پی بھی بدل گئی ہے اور وہ پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کرے گی. آخر پہلے بھی وہ وہیں پہ رہتی تھی افغانستان میں. تیسری جو اسمپشن کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑا انخلا وہاں سے نہیں ہوگا مہاجرین کا, اور وہ پاکستان میں نہیں آئیں گے. ابھی تک تو یہ بات صحیح ثابت ہو رہی ہے, لیکن جیسے جیسے لا یقینی کی فضا بڑھتی چلی جائے اور اگر کوئی چیز سامنے واضح شکل میں نہیں آتی تو پھر ہمیں اس اسمپشن کو ٹیسٹ کرنا ہوگا. فائنلی ایک بات جو زیر لب کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ وہ رول جو پہلے امریکہ پلے کیا کرتا تھا, یعنی پیسہ بہت خرچا جاتا تھا, وہ رول اب شاید چائنا پلے کرے یا چائنا اور رشیا پلے کرے. یہ بھی ایک بہت بڑی اسمپشن ہے, کیونکہ اگر یہ رول وہ پلے نہیں کرتے تو وہ جو سٹیبلٹی ہے اس کی فائنینسنگ کے لیے جو پیسے چاہیے, سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئیں گے. اور آخری اب یہ 2-3 چیزیں میں ڈاکٹر صاحب, آپ نے 2-3 پوائنٹس اٹھائے, میں ذرا اس پر علی محمد خان صاحب سے بھی پوچھ لوں. لیکن 2-3 پوائنٹ ہے نا. ایک تو یہ کہ جو آپ نے بات کی ہے ٹھیک ہے, بالکل ریزرویشنز درست ہیں کہ ٹی ٹی پی ٹی ٹی اے والا مسئلہ, جو افغان طالبان نے ایک اپنی میڈیا بریفنگ دی یا جو ان کے ترجمان بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سرزمین کسی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.